تو سلیمان علیہ السلام نے کیا قسم اٹھائی؟ بار بار قسم دو رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میرے 100 بیٹے ہوں گے اور ان کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. بڑی جب اہم بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، وہ اللہ چاہے گا. تو کیا ہوا کہ کسی کو بھی حمل نہیں ہوا، اور ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، بچہ معذور پیدا ہوا، وہ جہاد کے قابل نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہے. تبھی قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک ایسا بچہ لا کے ڈال دیا، ثم اناب، کہ سلیمان کو فوراً توبہ کی توفیق مل گئی، غلطی پر تنبیہ ہو، وہ معذور بچہ تھا. اب قرآن نے یہ اجمالی طور پر بیان کیا واقعہ کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کے تخت پہ ایک معذور بچہ لا کے ڈال دیا، تو سلیمان کو تنبیہ ہو گئی. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ بھئی کیا معذور بچہ ڈالا؟ کیا معذور کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، جسد ڈال دیا، ایک جسم ڈال دیا ہم نے. تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے، حدیث میں تفصیل، اور حدیث بخاری اور مسلم کی، وہ حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میری 100 بیویاں ہیں، میں ان سے جمع کروں گا اور بچے 100 پیدا ہوں گے لڑکے، تو میں پھر یہ تو کسی نے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ بھول گئے پھر بھی، تو اللہ تعالیٰ کو نے پھر نہیں وہ پیدا کیا، ایک پیدا ہوا وہ بھی معذور. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر دوسرا معاہدہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے چاہیے دنیا فتح کرنے کے لیے افرادی قوت. افرادی قوت کس طرح سے ہوتی ہے؟ نسل بڑھے، تو وہ تو بڑھ نہیں رہی جس سپیڈ سے میں چاہ رہا ہوں، بڑھ تو رہی ہے مگر اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھ رہی. تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے، متبادل دے، کیونکہ آپ کے ماتحت جو مجاہدین تھے بنی اسرائیل میں وہ کچھ تنگ بھی کرتے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے، جنگی گھوڑے، ان کو دیکھ دیکھ کے سلیمان علیہ السلام خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے راستے کے گھوڑے ہیں، کیا خوبصورت. ایسا ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یا تو عصر کے وقت کوئی عبادت کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا، یا نماز قضا ہو گئی. اب آپ کو خیال آیا کہ اے اللہ، میں ایک طرف تیرے راستے میں جہاد ہے، گھوڑوں کی دیکھ بھال، اور دوسری طرف عبادت. اگر میں اس گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں تو میری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، اور عبادت کی طرف جاؤں گا تو تیری حکومت پوری دنیا پہ قائم کرنی ہے، اس میں خلل واقع ہوگا. تو مجھے تو اس موقع پر حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے اپنی قدرت سے، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. اپنے فضل سے ایسا میرے کنٹرول دے دینا کہ میں پوری دنیا پہ تیری حکومت قائم کر دوں، مجھے اسباب ایسے دے دے. اللہ نے ایسے اسباب دیے جس کا دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ایٹم بم کا سوچ سکتے ہیں، غوری میزائل کا سوچ سکتے ہیں، بڑی بڑی سبمرینیں بنا سکتے ہیں، تو یہ تو سوچ سکتے ہیں. ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ جنات کو قابو میں لیں، ٹھیک ہے نا. یہ صرف عامل سوچتے ہیں، قابو میں ان کے بھی نہیں آتے. عاملوں پر بات نہ آ جائے تو وہ عامل کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی، ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا. ہوا ان کے تخت کو اٹھا کے جہاں چاہے لے جائے، فضائی سفر تو آسان ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کیا، جنات کو ان کے تابع بنا دیا. بڑے بڑے طاقتور سرکش جنات سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، سمندروں کی تہ سے ان کے لیے نوادر نکال کے لاتے تھے. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جو مزدوروں کا کام نہیں تھا، اتنی بڑی عمارتیں جن میں کئی سال لگ جاتے، وہ جنات بنا کے کھڑا کر دیتے تھے. یہ احرام مصر عین ممکن ہے جنات کی تعمیریں ہوں، کیونکہ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس لیے ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ اس زمانے میں بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑوں پہ فٹ کس نے کی ہیں، کیونکہ اس میں اینٹیں نہیں ہیں. بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں لے جا کے فٹ کیسے کر دی ہیں یہ؟ تو اللہ نے جنات ان کے تابع کر دیے. تو یہ ساری باتیں کس کی قدرت کی دلیل ہیں؟ اللہ کی.
اب میں مولانا مودودی کا تذکرہ کر رہا تھا, انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا بخاری مسلم کی. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری ہو سکے, ناممکن ہے. انہوں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں کہ پیغمبر میں اتنی طاقت تھی, لیکن اتنا وقت, رات اتنی لمبی نہیں ہوتی. تو اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کا ہے, عام انسانوں کا نہیں ہے, اور پیغمبروں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں, اور عام اہل اللہ کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے لیکن کرامتیں ہوتی ہیں, وہ بھی عقل سے بالاتر. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ عصر سے لے کر مغرب تک میں قرآن ختم کیا کرتے تھے, لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک دن پورے مجمع میں ختم کر کے بتایا. اگر اس کے راوی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا, کیونکہ ایسے قصے فضول میں بہت مشہور ہیں. اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت سے یہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے جو پہلے وہ پورے مہینے میں قرآن ختم کرنا ہوتا تھا نا, تو چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارا, دوسری تاریخ کو دوسرا, تیسری کو 29ویں میں جا کے وہ اگر 29واں پارا پڑھتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج چاند نہیں ہوگا, روزے پورے 30 ہوں گے. اور اگر وہ 29 کے ساتھ 30واں بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج مہینہ ختم ہو جائے گا. ان کا یہ معمول کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوا. بعض لوگ کرامات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں, نہیں یہ تو عقل نہیں مانتی. بھائی عقل اس لیے نہیں مان رہی کہ آپ اس کو انسان کا کمال سمجھ رہے ہو, جبکہ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. کرامت اور معجزہ اس میں ولی کا ہاتھ ہوتا ہے, مگر کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. نبی جو 7ویں آسمان پہ گئے خود تھوڑی گئے ہیں. اگر نبی یہ دعویٰ کرتے نا میں خود سے گیا ہوں, پھر ہم کہتے بھائی انسان خود سے نہیں کر سکتا, عقل نہیں مانتا. یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ فرماتے ہیں ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے کر گیا راتوں رات. تو اللہ بتا رہے میں عیب سے پاک ہوں, میں عاجز نہیں ہوں. تمہاری طرح کے کچھ کام تم کر سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت میں برکت بھی دے دی کہ وہ ایک رات میں 100 بیویوں کے قریب جا سکیں, اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور قوت بھی دے دی. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اب ہم مولانا مودودی اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں بڑے احترام سے ذکر کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہیں, یہ تو قرآن نے کہا, یہ بات عقل میں آتی ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں. ان ھذا لھو الفضل المبین, دیکھو یہ تو اللہ کا کھلا فضل ہے. اور پرندے کیا, چیونٹی جو بول رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس پہ کتنے اشکالات ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے, ایک چیونٹی, قرآن کہہ رہا ہے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے نکلو پتلی گلی سے. پتلی گلی سے, اس زمانے میں بھی پتلی گلیاں تھیں, چیونٹیوں کی پتلی گلی کتنی پتلی سی ہوگی آپ سوچیں. چیونٹی نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, فوراً پتلی گلی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دیکھو سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے لشکر میں جا رہے ہیں, چونٹی ایک اعلان کر رہی ہے, اور حضرت سلیمان کو اس کا اعلان سنا بھی, سمجھ میں بھی آیا, اور اتنا اچھی طرح سمجھ میں آیا, فتبسم ضاحکا, کھلکھلا کے ہنس پڑے, کھلکھلا کے ہنس پڑے, اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا, یہ تیرا کرم ہے. چیونٹی کی بات سمجھ میں آ رہی, تو عقل میں آتی ہے یہ باتیں. او بھائی وہ چیونٹی چلو اتنی سپیڈ میں بولے کہ آواز تو پہنچے نا وہاں تک, ہے بھائی. پھر چیونٹی کو کوئی سائنسدان اس کا قائل نہیں کہ چیونٹیاں بولتی بھی ہیں. وہ کیا ہوا ہے, کیا آواز تھی, کیا تھا, ہمیں نہیں پتا. لیکن بھائی یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہدہد خفیہ ایجنسی کا کام کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ہدہد نے آ کے مخبری کی کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر ملکہ سبا کی حکومت ہے. سلیمان علیہ السلام جب اپنا وہ جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہے بھائی.
مال یا لا ار الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. اور اگر وہ اب اگر آئے گا نا تو جب تک معقول عذر بیان نہیں کرتا کہ میں شارٹ کیوں ہوا، اس اگر بیان نہیں کرے گا تو یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. کیونکہ ایجنسی کا کام بہت ہی حساس ہوتا ہے، اس کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ دہشت گردی اپنی عروج پہ پہنچ جائے گی. ہدہد نے آ کے بتایا کہ حضرت میں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوا تھا نا، ایک نئی مارکیٹ میں گیا تھا میں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ آپ کی نظر ہے، تو ایک بہت طاقتور باقاعدہ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اتنی بڑی اسٹیٹ، اتنی بڑی ریاست. ایک تو حیرانگی اس پر کہ اتنی بڑی اسٹیٹ آپ کی نظروں سے اجھل. دوسری بات یہ کہ وہ ہے بھی پکے کافر، سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور حدود کی تقریر دیکھیں کہ بے عقلی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور لا یہتدون، سیدھے راستے پر نہیں ہیں. حدود کو بھی اتنا سینس ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، سورج کو کیوں پوج رہے ہو. تو کہہ رہے ایک تو اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ریاست اور عورت کی حکومت، اور اتنا بڑا تخت اس کا، جیسا آپ کا تخت ہے ایسا عالی شان تخت، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور آپ کو ادھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، یار ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ چل گیا، اور یہ باقاعدہ ریاست. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ سزا سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی تو نہیں گڑھ دی اس نے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایسی کوئی نئی چیز لے آؤ، مارکیٹ ہے نہیں لیکن مارکیٹ لے آؤ مارکیٹ میں، تو ایسا تو نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، یہ خط لے کے جاؤ، اس کو دو ملکہ سبا کو، اور دیکھو کہ جواب کیا دیتی ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدہد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. وہ بات تو میری سمجھ، اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کمپوزنگ بھی جانتا ہو اور جناب وہ ریٹن. تو یہ خود تو جواب لکھ نہیں سکتا، تو اگر یہ لکھوا کے لائے گا تو اس کا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا ملکہ سبا کے نام، انتہائی مختصر اور جامع خط. انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا مضمون یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، اسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم تک. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. جس کی دعوت برحق ہوتی ہے نا، جان ہوتی ہے اس کی دعوت میں، تو وہ حکمران جب کسی دوسرے حکمران کو دعوت دیتا ہے تو کیسی دعوت دیتا ہے، مختصر. دعوت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی آؤ، انسان بن کے. مسلمین کا ترجمہ ہے فرما بردار، لیکن اس کو پنجابی کہیں گے بندہ، کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ. تو اگر وہ اس وقت پنجابی کلچر ہوتا ٹھیک، تو اس کا ترجمہ خط کا کیا ہوتا، بندی بن جا، اور اپنی پبلک سے بھی کہتے بندے بن کے شرافت نال چلے آؤ، بس. اب یہ کیا بھائی، اب اس میں اسلام کی دعوت بھی ہو گئی، توحید کی دعوت بھی ہو گئی، حکومت سے دستبرداری کا اعلان بھی. توحید سے کیوں، اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو سمجھ جاؤ کہ ہم سورج کی عبادت کرنے والے نہیں، اور ہم تمہیں اسی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، یہی قبول کر کے آ جاؤ. وہ پریشان ہوئی، وہ تو لمبا واقعہ کہیں اور جا رہا ہے مضمون. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، یہ کیا ہے، یہ تو دوسری کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. وہ درباری تھے پاگل، انہوں نے کہا کہ لڑیں گے، فائٹ کریں گے. ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ برحق ہے نا، تو اگر یہ غالب آ گیا تو پھر ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جنگ میں شکست کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ دوسرے پہلو پہ بھی غور کرو. اور اگر یہ برحق نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے دنیا کی لالچ، حکمرانوں کو مزید حکومت چاہیے ہوتی ہے. تو ہم اس کو اتنے ہدیے مہنگے مہنگے بھیجتے ہیں کہ ہدیے دے کر یہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے گا. جب یہ ہدیے دیکھیں گے، او بھائی تو مجھے تو یہی چاہیے تھا، مل گیا، بس ٹھیک ہے تم وہاں حکومت کرو، ہم یہاں بھی ہر سال بس یہ تحفے بھیج دیا کرو. تو اس نے اتنے مہنگے مہنگے تحفے بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ وہ تحفے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھے ہو، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. اور اس وفد سے کہا واپس چلے جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا.
اب اگلی دفعہ خط نہیں آئے گا، خط نہیں آئے گا، نہ کوئی مس کال ہوگی، نہ کوئی خط ہوگا، اب آئے گا لشکر، اور ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ تم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ملکہ سبا کو جب لیٹر ملا اس نے بولا بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اس کی دعوت میں لچک نہیں ہے، یہ پیسے دیکھ کر لالچ میں نہیں آیا. اب جب وہ آ رہی ہے تو میں جو اصل واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ آئے گی نا تو ہم اس پہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست ہوتی ہے بھرم میں لینا، اس کو ہوتا ہے نا بھرم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پر ہمارے بھرم بہت اچھے پڑے، اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ، کیونکہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ہو کے یہاں آ نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں. وہ جب اپنا تخت یہاں دیکھے گی تو وہ نبوت پہ اور یقین کر لے گی کہ یہ سلیمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں واقعہ، حضرت سلیمان نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن کھڑا ہوا، جن نے بولا آپ یہاں پہنچنے کی بات کرتے ہیں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں حاضر ہوگا. اب قرآن کے الفاظ دیکھو، قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، زبور کا ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا، اور یہ کہا اور تخت حاضر. اب یہ واقعہ اگر فضائل اعمال میں لکھا ہوتا، قرآن میں نہ ہوتا، تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک اور کلپ مارکیٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا. ایک اور نوجوان کوئی مفتی بیٹھتا پگڑی چھڑی باندھ کے، اس کو بڑا خوش ہوتا ہے، ایک فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے خلاف ایک ایٹم بم مل گیا. شیخ الحدیث نے لکھا کہ وہاں سے ایک بزرگ تخت اٹھا کے یہاں لے آئے. پھر قرآن کی آیتیں کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ تو انسان ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ زندگی کب ہوگی، یہ شرک پھیلا رہی ہے. فضائل اعمال اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کس کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے؟ شرک کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے. سب ایسے ہی شیخ الحدیث نے لکھا. پھر وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیر و مرشد توصیف الرحمان صاحب، وہ تو خوشی سے ان کی تو نیند ہی اڑ جاتی رات. کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کلپ تیار کرو. ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی. اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سن کے، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. یہ ہے ہی نہیں. تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے، ہم کہتے یار پہلے کم قصے ہیں جو ایک نئی ٹینشن میں ڈال. تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے. آئی بات سامنے؟